بات کریں گے ڈرامہ من مست ملنگ کے ایپیسوڈ 23 کے بارے میں، جو کہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ فائنلی اس ڈرامے کا صحیح والا مزہ آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ناظرین دکھایا جائے گا کہ ہمارے کبیر نے ایکسیپٹ کر لی ہے یہ بات کہ اس کو ریا سے پیار ہے، اور ریا بھی فائنلی میدان میں اتر چکی ہے۔ فائنلی اب دونوں ہی ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ جو ریا ہے وہ اپنی بہن کے خلاف ہوگی، اور بہن کو یہ بات بالکل بھی برداشت میں نہیں آئے گی۔ بہن کو یہ بات بالکل بھی برداشت میں نہیں آنی، کیونکہ اس کی یہ فیملی ہی ساری اسٹرینتھ تھی، اور اس فیملی کی وجہ سے اس نے اپنے گول کو اچیو کرنا تھا۔ اس کا وہ گول جس کی وجہ سے اس نے مبین کے ساتھ اپنا تعلق خراب کیا، جس کی وجہ سے اس کا باپ گیا، تو وہ کیسے برداشت کرے گی۔ فائنلی چیزیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہی آ گئی ہیں، اور مجھے کچھ نہیں ملنا، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہو رہا ہے۔ چلو ناظرین دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگی سٹوری، کیسا ڈرامہ بنتا ہے۔ ناظرین ریا کبیر سے کہتی ہے کہ کبیر، کیا تمہاری کہانی میں لڑکے کو لڑکی مل جاتی ہے؟ کیا وہ ایک ہو جاتے ہیں؟ تو پھر ناظرین کبیر کہتا ہے کہ اگر میری نظر سے دیکھو تو وہ میری جان ہے، جسے میں چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا کبیر سے کہتی ہے، کبیر یہاں خوشبو نہیں ہے، مجھے نا یہاں خوشبو چاہیے، جیسے باغات میں کھلے ہوئے پھول، بالکل ویسی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے جو حکم سرکار۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر باہر آ جاتا ہے اور اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کر پھول لے کر آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ رات کے اس ٹائم تمہاری محبت کے چکر میں ہماری نیند، چین، سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کیا کہا تم نے؟ تو وہ کہتا ہے کچھ نہیں، نیند میں کہہ رہا تھا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر پھول لا کر اور اس کے ریا کے کمرے میں رکھ دیتا ہے، اور خود وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ یہ دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ مبینہ رشتے والی باجی سے کہتی ہے کہ ایسا کوئی چہرہ نہیں ہے جو نظروں میں بھی سما جائے اور دل میں کو بھی بھا جائے۔ تو پھر ناظرین رشتے والی باجی کہتی ہے کہ مبینہ تم بیٹوں کی تیسری شادیاں کر رہی ہو، اب میں تمہیں ایسی ہی تصویریں دکھاؤں گی۔ تو مبینہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میرا بیٹا شادی شدہ ہے لیکن جوان ہے، خوبرو ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ لاکھوں کماتا ہے، اب کوئی تصویر لے کے آنا تو ایسی لانا کہ جو نظروں کو تو بھائے۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ وفا اپنی بہن سے کہتی ہے کہ یہ بندی بھول کیوں نہیں جاتی مبین کی شادی کے بارے میں، کیا کر رہی ہیں یہ، کیا ہو گیا ہے ان کو؟ تو پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ رشتے والی باجی کہتی ہے کہ مبینہ ایک بات بولوں، اگر تم کبیر کا رشتہ کرو تو ایک سے بڑھ کے ایک لڑکی لاؤں گی، دیکھنا تم۔ پھر ناظرین مبینہ کہتی ہے کہ پہلے مبین سے تو نبڑ لوں، پھر کبیر کے بارے میں بھی دیکھوں گی۔ پھر رشتے والی باجی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مبینہ اپنی نوکرانی سے پوچھتی ہے کہ کبیر کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ کبیر بھائی رات کو آئے تھے اور کپڑے بدل کر چلے گئے تھے۔ مبینہ کہتی ہے کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ کہتی ہے کہ باجی پوچھا تھا میں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ سائٹ پہ کوئی کام چل رہا ہے، مبینہ جی کو سلام دے دینا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بھول گئی تھی آپ کو سلام دینا، معاف کر دیں۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ وفا اپنی بہن مینا سے کہتی ہے کہ مینا سنا ہے کبیر آیا تھا رات کو گھر میں؟ تو مینا کہتی ہے کہ باجی مجھے نہیں پتا، میں سو گئی تھی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ وفا کہتی ہے کہ مینا ایسے تو نہیں چلے گا، تمہیں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ پھر ناظرین وفا کہتی ہے کہ مجھے ہی کبیر سے بات کرنی پڑے گی اور پوچھنا پڑے گا کہ وہ کہاں پر ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ وفا بھاگی
ماں بینا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں بینا جی وہ کبیر، ماں جی وہ کبیر۔ تو ماں بینا کہتی ہے ارے کیا ہوا بولو بھی۔ تو وہ کہتی ہے ماں جی کبیر کو اسما نے گولی مار دی ہے۔ ماں بینا جب یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت گھبرا جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ جب ریا کی دوست ریا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بکیز کون لایا، تو وہ کہتی ہے کہ گیس کرو، اصل میں ہاسپٹل میں دل اتنا گھبرا رہا تھا، میڈیسن کی سمیل تو کبیر۔ پھر ناظرین ریا کی دوست کہتی ہے کہ کبیر نے تمہارے آس پاس خوشبو بکھیر دی نا، تمہارے لیے اتنی راتیں وہ یہاں پر جاگ رہا تھا، میں تو سو جاتی تھی لیکن وہ نہیں سوتا تھا، وہ تو تمہیں دیکھتا رہتا تھا تمہارے پاس بیٹھ کر۔ ریا وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں بہت پسند کرتا ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ریا جب تم بائیں بازو پر سونے لگی تو وہ چونک گیا، اسی نے ہی تمہارے زخم کا اتنا خیال کیا، کہاں ہیں تمہارے بہن بھائی اسما آپا اور سکندر بھائی، دیکھو وہ تو نہیں ہیں پر کبیر تو تھا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا اپنی دوست کشف سے کہتی ہے کہ کشف تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو کشف کہتی ہے کہ ایک دشمن اپنے دوسرے دشمن کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا جو کبیر نے تمہارے لیے کیا ہے، جو خود سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہو، جسے کسی اور کی پرواہ نہ ہو، بس تمہاری ہی فکر ہو، جسے اپنی جان سے زیادہ تم پیاری ہو، جسے پانے کے لیے وہ اپنی دشمنی سب سے دشمنی مول لے سکتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا سوچ رہی ہوتی ہے جہاں پر کبیر کہتا ہے کہ ہم تو بلائے ہی آ سکتے ہیں اور دلوں میں بس جاتے ہیں۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ماں بینا وفا سے کہتی ہے کہ پتہ کرو نا کہاں ہے میرا بیٹا، مبین سے پتہ کرو، اگر میرے کبیر کو کچھ ہو گیا میں تو مر جاؤں گی۔ پھر ناظرین کو دکھایا جائے گا کہ ماں بینا بہت غصے سے وفا کو کہتی ہے کہ مبین کے نمبر پر فون کرو نا، تو وہ کہتی ہے ماں جی میں نے کبیر کے نمبر پر کال کی تھی لیکن کبیر کا موبائل آف ہے اور مبین کال اٹھا نہیں رہے۔ تو ناظرین دکھایا جائے گا کہ ماں بینا کہتی ہے کہ اگر کبیر کا فون بند ہے اور مبین فون نہیں اٹھا رہا تو ڈرائیور سے فون کر کے پوچھ لو، کسی سے فون کر کے پوچھو تو صحیح میرا بیٹا کیسا ہے، کس حالت میں ہے، ہسپتال لے کر گئے ہیں یا نہیں، اور اگر لے کر گئے ہیں تو کون سے ہسپتال میں لے کر گئے ہیں، ارے کچھ تو بتاؤ۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ نوکرانی کہتی ہے کہ آپ دعا کریں، دیکھنا کبیر بھائی اپنے پیروں پر خود چل کر آئے گا۔ تو ماں بینا کہتی ہے کہ اگر گولی چلی ہے تو گولی لگی بھی ہوگی، ہائے میرے منہ میں خاک۔ ماں بینا رو رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے یا اللہ میرے بیٹے کو گولی چھو کر بھی نہ گزری ہو۔ اور نوکرانی کہتی ہے کہ آپ گھبرائیں نہ، بس دعا کیجئے، اللہ پاک سب خیر کرے گا۔ دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ وفا کی بہن مینا کہتی ہے کہ باجی آپ بتا دینا کہ کبیر کو کچھ نہیں ہوا، اسے تو گولی لگی بھی نہیں ہے۔ تو وفا کہتی ہے کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں تو پتہ ہے نا کہ کبیر کو کچھ نہیں ہوا۔ ناظرین وفا تو جھوٹ بول رہی ہوتی ہے اور جان بوجھ کر رہی ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ جتنا انہوں نے مجھے رلایا ہے یہ اتنا خود بھی روئیں۔ تو مینا وفا کی بہن کہتی ہے کہ آپی آپ بتا دینا، تو وہ کہتی ہے چپ کرو، دیکھو تمہیں کیا پتہ کہ ان کو روتے ہوئے دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، انہوں نے مجھے جتنا رلایا ہے نا، ان کو خود بھی روتے ہوئے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ یہ صرف وفا کا ایک ڈرامہ تھا اور اس کا ایک پلان تھا، اس پلان کے پیچھے کوئی خاص وجہ ضرور ہوگی، کیونکہ وہ اپنی بہن کو کہتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ کبیر زندہ ہے اور تم یہ سوچو کہ کبیر صحیح سلامت ہے اور اس کے آنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا کیا پلان ہوگا، تم خواہ اس کے لیے گھبرا رہی ہو اور پریشان ہو رہی ہو، مجھے تو بس ان کو ہی روتے ہوئے دیکھنا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ وفا اپنی ماں بینا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ایسے تو نہ روئیں، آپ کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے گی۔ تو ماں بینا کہتی ہے یہ تم ہی ہو، تم ہی چاہتی تھی کہ میں
ایسا رو رو کے میرا برا حال ہو اور میں مر جاؤں، تم نے ہی یہ میرے گھر کو بد دعا دی ہے۔ تو وفا کہتی ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گی، کبیر ہی تو ہے جو اس گھر میں میرا خیال رکھتا ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر گھر آتا ہے اور اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ امی۔ کبیر کی ماں اٹھ کر کبیر کو گلے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ کبیر تمہیں کہاں چوٹ لگی ہے، مجھے دکھاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو کبیر کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ ایسا کیوں کہہ رہی تھی کہ کبیر کی جگہ میری جان لے لیں، آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کہیں گی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا، آئندہ آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گی۔ کبیر کی ماں کو جب کبیر کو دیکھتی ہے تو اسے کچھ تسلی اور حوصلہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے۔ ماں بینا کبیر سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ اسما نے تمہارے اوپر گولی چلائی؟ تو اوپر سے مبین کہتا ہے کہ اگر یہ دشمن کے گھر جائے گا تو دشمن بھی تو اس پر وار کرے گا نا۔ اور ماں بینا کہتی ہے کہ یہ میں کیا سن رہی ہوں، مبین کہتا ہے کہ جس گھر سے ہمارے دشمنوں کی لڑائی جھگڑے اور دشمنی ہے برسوں کی، یہ اسی گھر میں ہی چلا گیا۔ تو مبین کی ماں کہتی ہے کیا کبیر؟ تو کبیر کہتا ہے کہ مجھے سکندر نے بلایا تھا۔ تو کبیر کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں سکندر نے بلایا تھا اور تم چلے گئے؟ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے اسے مدد چاہیے تھی۔ تو ماں بینا کہتی ہے کہ اور تم مدد کرنے چلے گئے، پہلے تم نے اسے اتنا بڑا ٹھیکہ دے دیا، یہ ہو کیا رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مبین کہتا ہے اس نے مدد کے نام پہ اسے گولی دکھا دی، خود تو اس سے گولی چلائی نہیں گئی، اس نے اپنی بہن سے ہی چلوا دی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کہ لیکن گولی مجھے نہیں لگی۔ تو کبیر کی ماں حیران ہو کر کہتی ہے کہ پھر کس کو لگی؟ تو وہ کہتا ہے کہ ریا کو لگی، ریا میرے سامنے آ گئی اور میرے حصے کی گولی اس نے کھا لی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ماں بینا حیران اور پریشان ہو کر کہتی ہے کہ اسما نے گولی تو تم پر چلائی تھی نا، اور وہ ریا کو کیسے لگ گئی؟ تو ماں بینا کہتی ہے کہ وہ تمہاری ہی جان کی دشمن تھی، گولی تو اس نے تمہارے اوپر ہی چلائی تھی، اب کوئی سامنے آ گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ تو وہ پھر مبین سے کہتی ہے کہ مبین تم اسما پہ کیس کرو۔ تو مبین کہتا ہے کہ میں پولیس اسٹیشن گیا تھا لیکن کبیر نے کیس واپس لے لیا ہے۔ پھر دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کہ اگر میں مر جاتا تو پھر آپ کا کیس کرنا بنتا تھا، ایسے نہیں۔ تو ماں بینا کہتی ہے کہ اسما تمہیں اپنے باپ کا قاتل سمجھتی ہے۔ ماں بینا کہتی ہے کہ اس نے تمہیں آج تک معاف نہیں کیا۔ تو کبیر کہتا ہے کہ اس کا دل چھوٹا ہے اور میرا دل بڑا ہے۔ یہ بات سن کر مینا وفا کی بہن بہت حیران ہوتی ہے کہ کبیر یہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مبین کہتا ہے کہ تم میں ہو کیا گیا ہے کبیر، تم یہ جانتے ہوئے بھی پھر دشمن کے گھر کیوں جا سکتے ہو؟ تو دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کہ کچھ ایسا ہی سمجھ لو، یا پاگل ہو گیا ہوں یا تو مجھے لگتا ہے پھر میں عاشق ہو گیا ہوں۔ تو یہ بات سن کر کبیر کی ماں بہت حیرانی سے کبیر کی طرف دیکھتی ہے۔ ماں بینا کہتی ہے کہ مبین دیکھ رہے ہو اسے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ خوف۔ تو کبیر کہتا ہے کہ ڈرے میرے دشمن، میں کیوں ڈروں؟ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مینا اپنی بہن وفا سے کہتی ہے کہ باجی آپ نے دیکھا تھا جس طرح وہ بے فکر ہو کر بات کر رہا تھا، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے نہیں ریا سے محبت کرتا ہے۔ تو وفا کہتی ہے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ریا سے محبت کرے اور تم اس سے محبت کرو۔ مینا کہتی ہے کہ جب وہ اس سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے پاس کیوں آئے گا؟ تو وفا کہتی ہے اس لیے کیونکہ تمہاری محبت ان دونوں کی محبت سے زیادہ طاقتور ہے۔ مینا تمہاری محبت ان دونوں کی محبت کو توڑ کر رکھ دے گی، برباد اور تباہ کر دے گی۔ پھر ناظرین مینا کہتی ہے کہ اگر میں کمزور پڑ گئی تو وفا کہتی ہے کہ اگر جم کر کھیلو گی تو کمزور نہیں پڑو گی۔
پھر ناظرین وفا کہتی ہے مینا سے کہ مینا یہ کھیل چاہے تم مجبوری میں کھیلو یا دل سے، یہ کھیل تو تمہیں کھیلنا ہوگا، کبیر کو حاصل کرنے کے علاوہ اور تمہارے پاس کوئی حل بھی تو نہیں ہے۔ اسے اپنا عادی بنا لو اور اسے کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وفا تو یہی چاہتی ہے کہ اس کی بہن کی شادی کبیر سے ہو جائے اور پورے گھر میں اس کی ہی بات مانی جائے اور وہ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے، لیکن مشکل ہے کہ ایسا ہوگا۔ کبیر ریا کو پسند کرتا ہے اور وہ ریا سے ہی شادی کرے گا، نہ کہ مینا سے، لیکن وفا کی پوری کوشش ہے کہ مینا کی شادی کبیر سے ہو۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ ریا ہاسپٹل سے اپنے گھر میں واپس آ چکی ہوتی ہے اور کبیر اسے بکے دے کر جاتا ہے، بہت سارے بکے دے کر۔ اسما کہتی ہے ریا سے کہ ریا تم اپنے روم میں جاؤ، یہاں کیا کر رہی ہو اور یہ سارے پھول کون لایا ہے؟ تو ریا کی دوست کشف کہتی ہے کہ اتنے سارے پھول میں لے کر آئی ہوں، میں نے سوچا کہ اتنے دن ہاسپٹل میں رہی ہے، اتنا گہرا زخم ہے تو پھول تو بنتے ہیں۔ تو ریا کی بہن کہتی ہے کہ کشف سے کہ اگر تم کہہ رہی ہو تو میں مان جاتی ہوں، لیکن مجھے تو شک ہی ہو رہا تھا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا کہتی ہے کہ شک کس پر ہو رہا ہے آپا آپ کو؟ تو آپا کہتی ہے کبیر پر، اور کس پر ہوگا؟ اور کس پہ ہوگا؟ پھر میں نے سوچا کہ وہ تم سے اب دوبارہ ملنے کی ہمت تو نہیں کرے گا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا کہتی ہے اس کا مطلب آپ نے سب سے سبق نہیں سیکھا؟ تو عظمیٰ کہتی ہے کہ سبق تو اب میں سکھاؤں گی ماں بینا کو اور اس کے بیٹوں کو۔ پھر ناظرین ریا کہتی ہے کہ آپا آپ ان ماضی کی تلخیوں کو بھلا کیوں نہیں دیتی؟ تو آپا کہتی ہے کہ انہی تلخیوں کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں، نہ کسی کو بھولنے دوں گی اور نہ خود بھولوں گی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر ریا کو فون کر رہا ہوتا ہے اور ریا کی دوست کشف موبائل لے کر آتی ہے اور ریا کو کہتی ہے فون تو اٹھا لو، کتنی دیر سے وہ تمہیں فون کر رہا ہے، اور ریا فون کاٹ دیتی ہے، فون نہیں اٹھاتی۔ تو اس کی دوست کہتی ہے کہ تم فون کیوں کاٹ رہی ہو، اس کے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہی؟ تو وہ کوئی جواب نہیں دیتی اور چپ کر جاتی ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مینا وفا کی بہن کبیر کے کمرے میں آتی ہے اور کبیر کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے کبیر، تو کبیر کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ تو مینا کہتی ہے کہ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ تو کبیر کہتا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں۔ تو وہ کبیر کے سامنے کہتی ہے کہ شکر ہے تیرا اللہ۔ تو کبیر کہتا ہے کیا تمہیں کچھ چاہیے؟ تو مینا کہتی ہے ہاں مجھے تم چاہیے۔ تو کبیر کہتا ہے تمہارا اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو مینا کہتی ہے کہ میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، مجھے آپ چاہیے۔ مینا کہتی ہے آپ ہی مجھے یہاں پر لے کر آئے ہیں، اگر آپ ہیں تو میں بھی ہوں، ورنہ آنٹی تو مجھے کب کا گھر سے نکال دیتی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کہ تمہیں اس طرح ٹینشن اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، جب تک میں یہاں پہ ہوں تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ تو مینا کہتی ہے کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، ایسے کون اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمنوں کے گھر چلا جاتا ہے۔ ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے مجھے میرے دشمن سے نمٹنا آتا ہے، تو میرے لیے اتنی فکر مند نہ ہو، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مینا کہتی ہے آپ تو دشمنوں کے گھروں میں دلوں میں گھر بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ میرے لیے بہت اہم ہیں۔ مینا رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ کے سوا میرا کون ہے؟ تو ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے سامنے زندہ ہوں۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مینا کہتی ہے آپ پھر تو وہاں پہ نہیں جائیں گے؟ تو ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے میں وہاں پر جاؤں اور جہاں پر بھی جاؤں مجھے اپنی کیئر کرنا آتی ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور میں نے تمہاری بھی تو ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے، پلیز تم پریشان نہ ہو، تمہیں یہاں سے کوئی باہر نہیں نکالے گا، اگر کوئی نکالے گا تو تم میرا نام لے دینا۔
پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ وفا اپنی بہن مینا سے کہتی ہے کہ کبیر کے سامنے تم اچھی ایکٹنگ کر رہی تھی، تو مینا کہتی ہے میں ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، بس بات کرتے کرتے آنسو نکل گئے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ وفا کہتی ہے تم بہن بھی تو میری ہو، تمہیں میرے گن بھی تو آتے ہیں۔ پھر ناظرین مینا کہتی ہے مجھے تو کبیر کو دیکھ کے ہی محبت ہو گئی تھی، تو وفا کہتی ہے اس میں بری بات کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ محبت ہو، ڈٹ کے کرو۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ مینا کہتی ہے ریا بھی تو ہے جو کبیر سے محبت کرتی ہے، تو وفا کہتی ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں، مبینہ جی ریا کو اس گھر کی بہو کبھی نہیں بنائے گی، یہ بے فکر ہو جاؤ تم، تو وہ مجھے کیوں اس گھر کی بہو بننے دیں گی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر ریا کو کال کر رہا ہوتا ہے، لیکن ریا کبیر کا فون نہیں اٹھا رہی ہوتی، تو کبیر ریا کے گھر چلا جاتا ہے اور کھڑکی سے ریا کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن ریا کو نہیں معلوم ہوتا، اور وہ ریا چپکے سے ریا کے پیچھے سے آتا ہے اور ریا کو پھول دیتا ہے، وہ کبیر کو اپنے روم۔ ناظرین کبیر کہتا ہے تم تو جانتی ہو کہ میں دشمنی بھلا بیٹھا ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے، تم جانتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ مجھے تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دینا آتا، یہ محبت صرف اور صرف جان کی قربانی مانگے گی اور کچھ نہیں، میں تمہاری محبت کی خاطر تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا مجھے اگر تم میرا ساتھ دو، پرومس میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو۔ ریا کہتی ہے کہ پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نہیں چاہتی کہ اسما آپا کو پھر دوبارہ موقع ملے اور وہ تمہیں گولی مار دے۔ تو کبیر کہتا ہے کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، دیکھو میں تو تم سے ملنے آ گیا ہوں بنا کسی ڈر کے، بنا سکندر کے ڈر سے اور بنا آپا اسما کے ڈر سے، پھر تم کیوں ڈر رہی ہو، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ناظرین دکھایا جائے گا کہ ریا کہتی ہے کہ میں روک سکتی ہوں، مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت، میں اس دشمنی میں ہی خوش ہوں۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ کبیر کہتا ہے میں تمہاری خاطر ایک جان تو کیا 1000 جانیں قربان کر سکتا ہوں، تم ایک بار میرا ساتھ تو دو، میرا ہاتھ تو تھامو، ہم دونوں مل کر اس دشمنی کو محبت میں بدل دیں گے۔ عادل کہتا ہے کہ دیکھو میں آپا اور سکندر کے سامنے آ گیا اور تم نے کہا تھا کہ ان کے سامنے آنا، دیکھو میں ان کے سامنے بھی آ گیا اور تمہارے گھر میں تم سے ملنے بھی آ گیا، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ناظرین ریا کہتی ہے کہ انجام کیا ہوا؟ تو کبیر کہتا ہے مجھے انجام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ کبیر کہتا ہے کہ تم میری طرف محبت کا ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 100 قدم بڑھاؤں گا۔ تو ریا کہتی ہے کہ مجھے تمہاری طرف کوئی قدم نہیں بڑھانا اور نہ ہی میں تمہاری حوصلہ افزائی کر رہی ہوں، تم یہاں سے جاؤ۔ کبیر کہتا ہے کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کیا تم میرے بنا رہ سکتی ہو؟ ناظرین ریا کہتی ہے کہ خوشی سے میں تمہارے بنا رہ سکتی ہوں۔ تو یہ بات سن کر کبیر بہت دکھی ہوتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے اور غصے سے دروازہ کھولتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ دوسرے دن جب ریا کالج جاتی ہے اور اپنی دوست کشف کو سب کچھ بتاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے تھا۔ تو ریا کہتی ہے اگر میں ایسا نہ کرتی تو اسما آپا اس کی جان لے لیتی یا خود اپنی جان گنوا دیتی اس کے ہاتھوں۔ دیکھو سکندر کبیر سے بھی ملتا ہے اور ان دونوں کی آپس میں بات بھی ہوتی ہے، ایک دیوار تو گر گئی ہے، پھر تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ دیوار بھی گر جائے گی۔ تو ریا کہتی ہے کہ نہیں، اس دیوار کا بنے رہنا بہت ضروری ہے، میں نہیں چاہتی کہ کبیر کی جان کو کوئی خطرہ ہو۔ تو ریا کی دوست کشف کہتی ہے کہ تم اس کی محبت کو اندیکھا کرو گی نا؟ تو ریا کہتی ہے کہ کوئی محبت وحبت نہیں ہے، بس ایک بار میرے ایگزام ہو جائیں اور میں کبیر سے بہت